اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے۔ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں۔ بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے، وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن سن، میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، گھڑی ساز سے، کہتے ڈگری لے کے آؤ۔ بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے، شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی۔ شیخ البانی یہ اس وقت کے امام ہیں، پتہ نہیں بعد میں کوئی ان کو امام مانے نہ مانے۔ پہلی بات یہ کہ سنی اس کو امام نہیں مانتے، دیوبندی بھی امام نہیں مانتے، غیر مقلد وہابی۔ جب البانی ضعیف احادیث کہتا ہے تب اسے امام مانتے ہیں، اور احادیث کو صحیح کہے تو اس وقت وہ بھی اس کو امام نہیں مانتے۔ اور آج کے بعد شاید موصوف اور اس کے ماننے والے بھی اس کو امام نہ مانے۔ کیوں شاید کہ نہ مانے؟ اس لیے کہ جن احادیث کو یہ مسائل کے لیے پیش کر رہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، اور کتب سیاہ ستہ سے موصوف نے پیش کی ہیں 2 حدیثیں ابو داؤد شریف سے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، یہ ان کا ایک پورا ایک لیکچر اس بارے میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو ابو داؤد شریف سے احادیث موصوف نے بیان کی ہیں، ان دونوں احادیث کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ ان 2 احادیث کو صحیح قرار دیا شیخ البانی نے، جن میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے۔ اور موصوف نے ان کو آئنسٹائن اور نیوٹن کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، ان کے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے۔ جب کسی آدمی کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی تو وہ چاہے جو بھی کہہ لے، کیونکہ سند جو ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، اگر سند نہ ہو تو پھر آپ جو بھی کہیں۔ سند 2 طرح کی ہوتی، ایک ہوتی سند حدیث کہ آپ نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے پھر اپنے استاد سے، پھر یہ ساری سند اوپر جاتی ہے امام بخاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ دوسری سند ہوتی ادارہ، اعجازی طور پر دیتا ہے، جتنے علماء کرام ہیں ان کی سند حدیث ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ الحدیث سے پڑھا، پھر انہوں نے استاد سے پڑھا، چلتے چلتے امام بخاری، امام مسلم، آگے تک سند جاتی ہے، تاکہ کل اس سے پوچھا جائے بھی تم نے کس کس سے پڑھا ہے، تو وہ بتا دے گا کہ یہ میرے فلاں فلاں استاد ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کو شاگرد کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری سند جو ادارہ اعجازی طور پر دیتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں پڑھ کے گیا ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو ہم اس کے ذمہ وار ہوتے ہیں۔ تو یہ سند ہونا لازمی ہوتا ہے، اس لیے تاکہ وہ ایسی کوئی بات کرے تو اسے پکڑا جائے۔ لیکن جب سند ہی نہ ہو تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جب سند نہ ہوگی تو پھر آپ جو بھی چاہیں کہہ لیں، کیونکہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ موصوف کا کوئی استاد نہیں ہے، اب جس طرح وہ باتیں کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کیونکہ کوئی اس کا استاد ہی نہیں ہے۔ استاد ہوگا تو اس کو ادب سکھائے گا، اس کو بتائے گا کہ حدیث کا ادب ہے، امام کا ادب ہے۔ جیسے حدیث رسول کو ضعیف کہہ کے فتنہ قرار دیا، اگر اس کا استاد ہوتا تو وہ اسے کہتا کہ اس طرح نہیں کہنا۔ اسی طرح البانی کا استاد نہیں، اس نے امام بخاری کے بارے میں ایسی بات کی۔ شیخ البانی کے فتاوی البانی صفحہ نمبر 523 میں اسے سوال کیا گیا امام بخاری کی صحیح بخاری کے بارے میں کہ امام بخاری نے سورہ قصص کی تشریح کرتے ہوئے کتاب و تفسیر صحیح بخاری میں سورہ قصص کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کل شیء ہالک الا وجہہ الا ملکہ، یعنی کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی الا وجہ، مگر اللہ کی ذات تبارک و تعالی۔ تو امام بخاری نے کہا الا ملکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حکومت باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيُقَالُ امام بخاری آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ الا ما یرید بہ وجہ اللہ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہے گی۔ اب شیخ البانی سے یہاں جو پوچھا گیا کہ الا وجہ کی تفسیر امام بخاری نے الا ملکہ کی ہے، تو شیخ البانی فتاوی البانی صفحہ نمبر 523 میں کہتا ہے کہ یہ تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے، کوئی مسلم نہیں کر سکتا، یہ تفسیر کوئی مومن نہیں کر سکتا، حالانکہ اسے پوچھا گیا ہے کہ امام بخاری کی تفسیر ہے، اور خود بھی کہتا ہے کہ جو اس طرح امام بخاری نے یہ تفسیر کی ہے یہ کوئی مومن، کوئی مسلمان تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو امام بخاری
کو اسلام سے ایک لحاظ سے نکال دیا. یعنی خود وہ کہہ رہا ہے کہ امام بخاری کی تفسیر ہے الا ملکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی رہے گی. کہتا ہم امام بخاری سے جو ہے وہ بری ذمہ ہے، اور لکھا 523 صفحے پر فتاوی البانی میں کہ یہ کوئی مسلمان، یہ کوئی مومن تفسیر نہیں کر سکتا. حالانکہ امام بخاری نے تفسیر کی اور اس نے لکھا بھی، سوال کرنے والے نے، اور جواب بھی دیا کہ امام بخاری کی تفسیر ہے. اور کیا کہا کہ یہ تفسیر جو ہے کوئی مومن یا مسلم نہیں کر سکتا. یہ امام بخاری کو اسلام سے نکالنے والی بات اس نے کی ہے. چونکہ جب جس کا استاد نہ ہو، جس کو سند نہ ملتی ہو، تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کیونکہ استاد ہوگا تو اسے سمجھائے گا، بتائے گا. اب یہ کہتا ہے آئنسٹائن اور نیوٹن. اب میں آپ کو 2 حدیثیں بتاتا ہوں ابو داؤد سے، جس کو اس آئنسٹائن اور نیوٹن نے کہا یہ ضعیف حدیثیں ہیں، اور موصوف محمد علی مرزا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ان احادیث کو پیش کرتے ہیں اپنے لیکچر میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق. حدیث نمبر 823 اور 824. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرات بھاری ہوئی. جب آپ فارغ ہوئے نماز سے تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم نے میرے پیچھے قرات کی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے قرات کی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھنی. اب اس حدیث کو موصوف محمد علی مرزا نے دلیل بنایا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی، حالانکہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. کیوں؟ وجہ کہ اس میں مقہول مدلس اور ان سے روایت کرتے. انہوں نے لکھا تو نہیں، لیکن اس لیے ضعیف ہے کہ اس میں مقہول مدلس اور ان سے روایت کرتا ہے. اگلی حدیث میں بھی واقعہ ہے 824، وہ بھی موصوف محمد علی مرزا نے پیش کی کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے. اس کو بھی شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. اب جن کو ان کے شیخ آئنسٹائن ضعیف قرار دیتے ہیں، اب انہی احادیث کو یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے. حالانکہ اوپر جو حدیث ہے 822 اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں قال سفیان لمن لم یصلی وحدہ، امام سفیان کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، یعنی جو اکیلا نماز پڑھے گا اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، واجب ہے. تو اب اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. کیوں کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 850، اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. من کان لو امام، جس کا کوئی امام ہو، فقرات الامام لہو قراتن، تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اب شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو بھی قرار دیا کہ جو حدیث پاک آئی کہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہے، تو اس میں یہ وضاحت آ گئی کہ یہ اکیلے کے لیے ہے. اور ابن ماجہ میں حدیث میں اس کی مزید وضاحت آ گئی کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات، مقتدی کو پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. تو اب ان 2 حدیثیں یہ جن کو شیخ البانی نے ضعیف کہا اور موصوف اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فتنہ ہے، اور ان دونوں حدیث کو شیخ زبیر زئی نے صحیح قرار دیا. یعنی 823 اور 824 کو جن کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا اس لیے کہ مقہول مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے تو ضعیف قرار دیا. شیخ زبیر زئی نے ان دونوں احادیث کو صحیح قرار دیا. حالانکہ بارہا یہ شیخ زبیر زئی کہتے ہیں کہ یہ مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے اس لیے حدیث ضعیف ہے، لیکن یہاں ان کو مدلس نظر نہیں آئے مقبول. کیوں کہ یہاں ان کے مسلک کی بات تھی. اگر وہ اس کو ضعیف قرار دیتے تو انہوں نے اپنا جو ایک مسلک بنایا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ 2 احادیث ہیں سیاستہ میں، کتب ستہ میں 2 ہی حدیثیں ہیں جن کو یہ آگے لے آتے ہیں. اور اوپر جو حدیث ابن ماجہ میں جو حدیث ہے کہ جس کا امام ہو اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس کو شیخ زبیر زئی کیا کہتے ہیں یہ ضعیف ہے کیونکہ اپنے مسلک کی بات ہے. تو یہ ان کا تعصب ہے.
تو موصوف کیا کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ایک کہتے ہیں یہ امام ہے، یہ نیوٹن ہے، یہ کون ہے جی؟ آئنسٹائن ہے. اب یہ امام کو آج کے بعد اگر امام مانتے ہیں تو پھر ان کا امام تو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہے، جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں صحیح مسلم میں. صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی. ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی یا نہیں کرنی، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1298. سال زید بن ثابت عن القرات مع الامام. حضرت زید بن ثابت سے امام کے پیچھے قرات کے متعلق سوال کیا گیا. فقال لا قرات مع الامام فی شیء. فرمایا امام کے پیچھے کسی چیز کی قرات نہیں کرنی. اب یہاں بھی ان کی جو مترجمین ہے اور ان کا جو 360 اسلام، وہ بھی بریکٹ میں لگاتے ہیں جی سورہ فاتحہ کے علاوہ، حالانکہ یہ ترجمے میں خیانت کرتے ہیں. جس طرح موصوف محمد علی مرزا خیانت کرتے ہیں اپنے امام کے لیے، اور یہ بھی 360 اسلام والا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھنی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. صحیح حدیث میں وہ دونوں حدیثیں جو ابو داؤد سے 823-24 پیش کرتے ہیں تو اس کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا. اب مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 904 اور 905، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھنی، اذا صلیتم، جب تم نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، فاقیموا صفوفکم، تو اپنی صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امام بن جائے، پھر جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہو. اور یہی آگے لفظ 905 میں کہ جب وہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. اور پھر فرمایا جب امام رکوع کے لیے تکبیر کہے تم بھی رکوع کے لیے تکبیر کر کے جاؤ، اور اسی طرح امام رکوع سے اٹھے تم بھی رکوع سے اٹھو، اور امام تکبیر کہہ کے سجدے میں جائے تم بھی تکبیر کہہ کے سجدے میں جاؤ. امام کا سجدہ تم سے پہلے ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ جو سکھایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور فرمایا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے ولا الضالین کہے تم نے آمین کہنا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو ضرور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. حالانکہ امام سفیان ثوری نے ابو داؤد 822 نمبر حدیث میں کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا. اور 850 حدیث ابن ماجہ میں، اس میں بھی حدیث میں کیا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اب موصوف کیا کہتے ہیں کہ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جو صحیح ہے ان کو ضعیف، جو ضعیف ہے ان کو صحیح. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ شیخ البانی نے 823 اور 824 نمبر حدیث جو ابو داؤد میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اور تم کس طرح وہ حدیثیں آگے پیش کرتے؟ تم تو کہتے ہو فتنہ ہے. 822 نمبر جو حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، اس کے آگے لکھ لیا امام ابو داؤد نے کہ اکیلے کے لیے، سفیان ثوری کا فتویٰ دے دیا. اور سنن ابن ماجہ میں 850 نمبر حدیث ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور صحیح مسلم میں 904 اور 905 حدیث میں امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل نہیں اس میں ملتا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا. اور مسلم میں 1298 نمبر حدیث ہے، اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. والسلام.